مرزا کے سلنسر نما بوتے بیچ کیا کہتے ہیں اس کو، تکا، مرزا کے سلنسر نما بوتے بیچ تکا نہیں، سیدھے سے اثر نہ ہوگا، فی الحال تو سائفر بڑھ گیا۔ السلام علیکم فرینڈز۔ دوستو آج کل شیر افضل خان مروت نہ صرف پی ٹی آئی کے وکیل بلکہ پاکستان میں ایک بہت بڑے سیلیبریٹی بن چکے ہیں۔ خان صاحب کے بعد سوشل میڈیا پر شیر افضل مروت دوسرے سب سے مشہور ترین سیاست دان بن چکے ہیں۔ اس کی وجہ مروت صاحب کے بولنے کا انداز ہے۔ یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو بھی بات کرتے ہیں لوگوں کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیر افضل مروت کے مزاحیہ ترین لمحات دکھانے والے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، ایک پریس کانفرنس میں مروت صاحب سے سوال ہوا کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم 125 سیٹوں سے جیتیں گے۔ اس پر مروت صاحب نے مزاحیہ انداز میں رانا ثناء اللہ کی کلاس لے لی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ 125 سیٹیں ہم لیں گے، الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ آپ اس بیان کو کس تناظر میں لیں گے؟ یہ بنگالی عامل کے پاس گئے ہوں گے۔ اچھا اور انہوں نے شاید چیتا کاٹ کے ان کو بتایا ہوگا کہ 125 سیٹیں وہ لیں گے بلدیاتی الیکشن میں۔ لو جی دوستو، شیر افضل مروت کے ہاتھ آج کل پنجابی چڑھ گئی ہے۔ یہاں پر بھی مروت صاحب کی پنجابی نے سب کو ہنسا ہنسا کر پاگل کر دیا ہے۔ اور چکے جائیں گے نہیں، پہلے وہ تکے سے پوچھ لو۔ اور جڑا مولا بولی تکا نہیں ہے، ہن تساں دے بڑھنے دی باری آ گئی ہے۔ کر لو جن سوال کرنا۔ ہاں جی، میں کر لوں سوال جن ہاں تو جنہوں نے کرنا ہے وہ کرے۔ جیسی شوق گل تو میں تساں نوں دسا چھوڑا ہے۔ یہ بھی دیکھ لے جناب، مروت صاحب انجینئر مرزا کی اپنی ٹوٹی پوٹی پنجابی میں کلاس لے رہے ہیں۔ ویسے مروت صاحب کے منہ سے پنجابی بھی کتنی کیوٹ لگتی ہے۔ مروت صاحب ویسے تو قبائلی پٹھان ہیں، لیکن آج کل پنجابی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں۔ مرزا کے سلنسر نما بوتے بیچ کیا کہتے ہیں اس کو، تکا، مرزا کے سلنسر نما بوتے بیچ تکا تندا پیا، لہذا میں مرزا کو ایک گل دسیندہ پیا۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اسی طرح مروت صاحب کی حاضر دماغی بھی لاجواب ہے۔ یہ کبھی کبھار صحافیوں پر بھی جگت بازیاں کرتے رہتے ہیں۔ مروت صاحب نے یہاں پر بھی سب کو لاجواب کر دیا ہے۔ آپ نے عمران خان صاحب سے فیس کتنی لی ہے؟ یارا جتنا تمہارا منہ بڑا ہے نا، بھائی خان صاحب کے تو ہم مرید ہیں، ہاں جی، وہ ہم اپنے دل کا حال آپ کو کیا بتائیں۔ یہاں پر شیر افضل مروت انٹرویو دیتے دیتے تھک گئے۔ اس کے بعد صحافیوں سے کہنے لگے کہ گپ شپ کرنی ہے تو دفتر آ جاؤ، میں حلوہ بھی کھلاؤں گا۔ یار تمہارا ہی انٹرویو ہو گیا، وہ ہو گیا نا، گپ شپ آ جاؤ نا دفتر میں، حلوہ بھی کھلا لوں گا۔ ذرا جلدی پوچھے پلیز۔ مروت صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وڑ گیا کا لفظ ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے، اس لیے جب وہ لندن گئے تو پروگرام تو وڑ گیا، وہاں بھی پہنچ گیا اور وہاں بھی ہنسی کا بازار گرم کر دیا۔ شیر افضل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو جوڈیشری سسٹم ہے، آپ بتائیں کہ وہ بڑھ گیا ہے؟ وہ تو بڑھ گیا 100%۔ پاکستان کا پورا نظام قانون، نظام گورنمنٹ، نظام پولیس سب بڑھ گیا۔ ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔ پرویز خٹک صاحب جو کبھی پی ٹی آئی کا حصہ ہوا کرتے تھے، آج کل ان کا شمار پی ٹی آئی کے مخالفین میں ہوتا ہے۔
یہ آج کل پی ٹی آئی کو توڑنے کی بات بھی کرتے ہیں، اس لیے جہاں بھی خٹک صاحب کے بارے میں سوال آتا ہے تو مروت صاحب ان کو رگڑ ڈالتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کے لیے پیغام ہے، کل اس کا ایک اور بھی بیان آیا ہے کہ جی مجھے وزیر اعلیٰ بنانا جو ہے نا وہ خان کی مجبوری تھی، اور بھائی آپ کو تو مطلب یہ ہے کہ کسی ٹی وی ڈرامے میں لاش کا کردار دیا جا سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے یہ میں اس کے نام کے آگے سے یہ خٹک صاحب ہٹاؤں گا۔ خٹک تو بڑے غیرتی لوگ ہیں، بیانے دے رہے مجبوری تھی، بھائی آپ کی نہ تو صحت ہے نہ آپ خود چل پھر سکتے ہیں، ہماری مجبوری تھی پاکستان تحریک انصاف کی۔ ٹھنڈ ہو گئی یار، بڑی ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ اسی طرح طارق چیمہ کا شمار بھی پی ٹی آئی کے مخالفین میں ہوتا ہے، اور دوسری طرف مروت صاحب اپنے مخالفین کو کہاں چھوڑتے ہیں، ان کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے مخالفین کو ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چیمے تڑی خیر نہیں ہے، اسی آندے پئی ہے۔ ہاں جی میں کر لیں سوال جن ہاں تو جنہوں نے کرنا ہے تو کرے۔ جیسی یہاں پر بھی صحافی نے سوال کیا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کامیاب ورکر کنونشن کے لیے ہاتھ پر کبوتر بٹھانا ضروری ہے، جس پر مروت صاحب نے ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد پروگرام کا ورنہ تو بنتا ہی ہے۔ مروت صاحب، ایک کامیاب کنونشن کا جو ہے وہ ایک راز ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر کبوتر بیٹھا ہو، تو آپ بھی کامیاب کنونشن کر رہے ہیں، آپ کیا بھائی کبوتر بٹھانے کے لیے گنجا سر بھی ہونا چاہیے۔ ہم کو مارو، ہم کو زندہ مت چھوڑو سالو، ہم کوئی مندر کا گھنٹہ ہے کہ کوئی بھی آ کے بجا جاتا ہے۔ دوستو، مروت صاحب نے اس بار نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور ساتھ میں میاں صاحب کو پیغام بھی دے دیا۔ اور سے الیکشن لڑنا ہے، گوال منڈی سے نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، تو آپ کی تیاری ہے پھر نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنے کی؟ یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی اگر خان صاحب یہ فریضہ ہمیں عنایت کر دے، گوال منڈی کے لوگوں کو انٹرٹین بھی کریں گے، نواز شریف صاحب کے قصے کہانیاں اور کامیابیاں و کامرانیاں بھی سنائیں گے، اور نواز شریف بھی یاد رکھے گا کہ خوشبو لگا کے کوئی پٹھان آیا تھا۔ دوستو، اس وقت پی ٹی آئی کافی مشکلات کا شکار ہے، یہ ہر طرف سے گرے ہوئے ہیں، ہر دوسرے دن ایک نئی مصیبت ان کے سر پر کھڑی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف مروت صاحب کا کہنا ہے کہ پروگرام کے بعد سائفر کا کیس بھی بڑھ گیا۔ جو سائفر کیس ہے اس کو کل عدم قرار دیا گیا ہے، کتنی بڑی جیت ہے آپ لوگوں کی، عمران خان کی، اور کیا کہنا چاہیں گے اس تمام تر صورتحال؟ جی دیکھیں، میں نے جس طرح عرض کیا کہ آج یہ جو فیصلہ ہیں وہ انصاف کی جیت ہے، نہیں سیریس اثر نہ ہوگا، فی الحال تو سائفر بڑھ گیا، اچھا دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔